ہم جانتے ہیں اسرائیل ایران جنگ عروج پہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ آئی وانٹ اے ریئل اینڈ ناٹ اے سیز فائر. وہ اپنے ٹارگٹس اچیو کرنا چاہتا ہے. پاکستان کو کیا کرنا چاہیے اور پاکستان کیا کیا کر سکتا ہے آپ کی نظر میں, کنسیڈرنگ کہ ہمارے فیلڈ مارشل اس وقت بھی امریکہ میں ہیں؟ امجد نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, دونوں رجیم چینج چاہتے ہیں ایران کے اندر. اور چونکہ ایران ایک سوورن کنٹری ہے اور اس کی سوورنٹی کو اسرائیل نے چیلنج کیا ہے, اور وہاں کی لیڈرشپ وہ اپنی عوام کی امنگوں کے مطابق جو ہے وہ چل رہی ہے. اور آپ ان کے مقاصد کو سمجھے. آج مسلمت امہ جو ہے وہ خاموش بیٹھی ہے کہ ہم ون بائی ون, جیسے انڈیا نے پاکستان کے اوپر رات کی تاریکی میں حملہ کیا, اسی طرح نا اسرائیل نے بھی رات کی تاریکی میں حملہ کیا. آر ایس ایس کا بھی ایجنڈا وہی ہے, اور اس کا جو نتن جاہو اور اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایجنڈا بھی یہ ہے. موجودہ صورتحال میں جہاں آپ کے خطے کے اندر ایک انتہائی پوزیشن آ چکی ہے, تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سینسبلی چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی وے فارورڈ دیں, ملک پاکستان کے اندر وے فارورڈ دیں, تو یقیناً عمران خان کو رسائی دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کر سکے. اور پھر اسی طرح جو ہے وہ کنسلٹیشن کا پروسیس مکمل ہو. اور دیکھیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے, اور وہ سمجھتی ہے کہ اسرائیل کا ایجنڈا کیا ہے, انڈیا کا ایجنڈا کیا ہے, اور اس پہ پھر دیکھیں خان صاحب جب بات کریں گے تو آگے کی طرف جو ہے ہمیں اپنا بھی فارمولا سمجھ آئے گا. اور پھر ابھی تک جو ہے پاکستان کے جو فورن آفس ہے اس نے ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی نہیں قوم کے سامنے بیان کی کہ اس میں کون سی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ایز اے فورن. ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی کیا اوپینین ہے, چونکہ یہ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر بریفنگ دی جاتی ہے کہ انٹرنیشنلی ہم جو کون سا ملک کہاں کھڑا ہے, مطلب اس کے علاوہ OIC کیا کہہ رہی ہے, کیا اس کے اوپر ان پٹس ہیں. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں صرف اگر ہم ایک پاپولر ڈیسیجن ہوتا ہے اور ایک رائٹ ڈیسیجن ہوتا ہے, تو کیا ہم نے کس طرف جانا ہے, یہ تو سب سے پہلے دیکھیں میں اس لیے کہا کہ خان صاحب کو اسی طرح رسائی دی جائے, مطلب ان لوگوں سے وہ بات چیت کریں کہ پاکستان کی کیا پلاننگ ہونی چاہیے, کیونکہ پاکستان نے بڑا سوچ سمجھ کے اپنی چیزوں کو موو کرنا ہے. کیونکہ پاکستان 565 کلومیٹر ہمارا بارڈر ہے وہ ایران کے ساتھ اٹیچ ہے, اور اس کے اوپر ہماری کیا صورتحال بنے گی. پھر افغانستان ہے, تو ہم تو سب سے پہلے فیکٹری ہے کہ جس نے جو قدم اٹھانا ہے وہ ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے. بالکل ٹھیک. تو یقیناً اس ماحول میں جہاں انٹرنیشنلی آپ کے لیے پہلے ہی بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, تو ہمیں کچھ اس کے مطابق پلاننگ کرنی چاہیے جس میں پاکستان کوئی اپنا لائے عمل ایز اے مطلب ایک ایٹمی قوت کے طور پہ دے سکے. ایسے کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پوزیشن کی ہے, مطلب پرومیننٹ ہے دنیا میں کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ملک ہے جو ایٹمی پاور ہے. اور پھر ہماری جو جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں, پھر ہماری اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اہمیت والی جگہ پہ ہمیں یہ ملک دیا ہے, تو ہم نے ہر قدم ہر موو جو ہے. نہیں صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے آپ سے عمران خان کا بھی سوال پوچھنا ہے. الاؤ می بیرسٹر عامر حسن صاحب, ہم جانتے ہیں کہ ایران کی اسمبلی میں تشکر پاکستان کے نعرے لگے, پاکستان کا شکریہ ادا کیا. پاکستان کی اسمبلی کے اندر ہمارے وزیر نے کہا کہ ہمارا ایٹم بم ہمارے دفاع کے لیے, ہماری ڈیٹرنس کے لیے, اور کسی ملک کے لیے نہیں ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ نیریٹو چلایا گیا کہ پاکستان نے بھی ڈیفنس سسٹم ایران کو دیا ہے, پاکستان نے میزائل ایران کو دیے ہیں. تردید آ گئی ہماری حکومت کی کہ ہم نے کچھ نہیں دیا ہے. آپ کی نظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ایران کی مدد کرنے کے لیے اسرائیل کے خلاف؟ بیرسٹر عامر حسن صاحب.
دیکھیے پاکستان پہ جب جنگ مسلط کی گئی بھارت کی طرف سے تو تب بھی ہم نے جذباتیت نہیں دکھائی، انتہائی تدبر کیا اور تفکر کے ساتھ ایک فیصلہ کیا اور پھر جواب دیا، بڑا مضبوط جواب دیا، لیکن جذباتیت پہ نہیں دی۔ اسی طرح اگر آج ایران کے اوپر جنگ ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سفارتی جو کوششیں ہیں وہ شروع کرنی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سب سے پہلے اپنے وفود اسلامی ممالک کے اندر بھیجنے چاہیے اور اسلامی امہ کو منعقد کرنا چاہیے، اور اسی کا اجلاس بلایا جانا چاہیے اور اس چیز کو بابر کیا جانا چاہیے کہ اب کتنی دیر تک آپ آنکھیں بند رکھیں گے فلسطین پہ ظلم، ایران کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، عراق کا کیا حال ہوا، لیبیا کا کیا حال ہوا۔ تو اگر یہ اسی طرح آنکھیں بند رکھیں گے تو اتنے بڑے جو سب سے بڑی قوت ہے اس وقت دنیا کی، یہ اسلامی ممالک کی، وہ کہاں جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے سفارتی تعلقات کو بروئے کار لا کے بڑے اسلامی ممالک جو ہیں، ترکیہ ہے، سعودیہ ہے، گلف کی سٹیٹس ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا، رشیا، بہت سے ممالک کو ساتھ میں لا کے اور یورپ تک، امریکہ تک، یو کے تک ایک پیغام جانا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہاں کے عوام بھی امن پسند ہے، اگر ان تک جائے کہ امن ہو تو یہ بہتر ہوگا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جنگ مسلط رہی اور اگر ایران کے ساتھ مقابلہ اسرائیل اکیلے کرے تو شاید ہم بھی دیکھتے رہے، لیکن اگر اسے عالمی جنگ بنانے کی طرف کوشش کی گئی، اگر اسے دوسرے ممالک اس کے اندر شامل ہوئے تو پھر پاکستان خاموش نہیں رہ سکتا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس کا اسلامی ملک ہونا، دوسرا ہمارے اس کے ساتھ ثقافتی تعلقات ہیں، تیسرا ایران کے اندر ہونے والی جنگ کے اثرات پاکستان پہ بھی آتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل ایک ہوش بندی کا بیان ہے۔ ایٹمی پروگرام کو ہم نے ہمیشہ ڈیٹرنس کے لیے یوز کیا ہے، وہ کبھی ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم بھارت کے خلاف چلا دیں۔ جی سر، لیکن اگر کوئی ملک آپ کو زندہ رہنے کا حق نہ دے اور آپ کے خطے کے اندر اپنے دفاع کے لیے تو پھر ایسے ہتھیار چل جایا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں تاریخ نے بتایا ہے، اور بڑا ہوش مند ملک امریکہ، اسی نے سب سے پہلے یہ چلایا تھا۔ تو پھر یہ یاد رکھا جائے کہ اگر آپ کسی سے اس کے زندگی کا حق چھینیں گے، اس سے اس کا امن چھینیں گے، اس سے اس کی خودداری چھینیں گے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ محمود مولوی صاحب، ہم کیا کر سکتے ہیں ایران کی مدد کے لیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم صرف اور صرف اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں کہ یہ جنگ کس طرف جا رہی ہے، اس میں کون سے کلوشنز اگر بنیں گے اور کیا ہوگا۔ دیکھیں یہ اس وقت پری میچور ہے، بڑے ازمپشنز ہیں کہ کیا ہوگا۔ میں جو دیکھ رہا ہوں، میں تو آلریڈی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جنگ آگے نہیں جائے گی، اور یہ جو ہے ہم ایران اور اسرائیل اور امریکہ جو ہے یہ جنگ بندی پہ آئیں گے اور مفاہمت ہوگی اور ایک ایگریمنٹ ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے آسان نہیں ہے۔ اگر یہ جنگ پھیلتا ہے، میں نے جیسے پہلے بھی کہا، تو یہ دنیا کے لیے تباہی ہے، اور خاص طور پہ اس خطے کے لیے بہت بڑی تباہی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں پہلی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی صورت میں یہ جنگ جو ہے مزید جو ہے یہ طول نہ لے اور مزید جو ہے یہ آگے نہ جائے۔ لیکن مجھے مولوی صاحب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آتی ہے کہ جب آقا نے فرما دیا کہ آخری جنگ گھوڑوں پہ ہوگی، تلواروں پہ ہوگی، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایٹم بم بھی چلے گا اور کوئی ہتھیار بچے گا نہیں اور پھر تلواریں نکلیں گی۔ اللہ نہ کرے اس وقت ہو، مگر obviously اگر یہ اس وقت کا ہے تو پھر تو ہونا ہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔